کوئی مفتی صاحب دنیا کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے اکارڈنگ نہیں ہے؟ دنیا کے کوئی بھی جتنے مفت کے ہوں مفتی، چاہے واقعی مفتی ہو، ٹھیک ہے نا، دو طرح کے مفتی بھی ہیں، دو طرح کے مفتی بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مفت کے مفتی ہیں اور ایک وہ مفتی ہیں جن کے پاس محبت ہے، جن کے پاس نبی کی محبت، جن کے پاس اصحاب نبی کی محبت، جن کے پاس اہل بیت اطہار کی محبت، جن کے پاس اولیاء کرام کی محبت، اور یہ تمام محبت کی روشنی میں جو چراغ جلتا ہے، اس چراغ کی روشنی میں وہ کچھ تحریر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ واقعی مفتی ہیں۔ اور کچھ مفت والے، مفت کے مفتی، ٹھیک ہے نا، جن کے خود کے ہی فتووں میں اختلاف پائے جاتا، مہینے بھر بعد پوچھ لو تو خود ہی اختلاف، کیونکہ انہیں یاد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اس وقت کس دباؤ میں لکھا تھا، آج کس دباؤ میں لکھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، تو اختلاف اسی لیے پایا جاتا ہے، اسے کو بھائی مفت کا کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بھی ہیں جن کے نہ داڑھی ہے نہ ٹوپی، پھر بھی مفتی ہیں، ہاں، ایک تیسرے بھی ہیں، کیٹیگری ایک اور آ گئی، سمجھے نا۔ تو ہر مدرسہ دارالفتہ نہیں رکھتا، پر آج کل ہر محلہ دارالفتہ رکھتا ہے، عجیب بات، ہر مدرسہ دارالفتہ نہیں رکھتا، لیکن آج اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں، دیکھنے کی کوشش کریں، تو ہر محلے میں دارالفتہ مل جائے گا۔ اور دارالفتہ کہا ہے، میں تھوڑا سا قریب آپ کو آسانی پیدا کر دوں، کہ گلی کے نکڑ پہ جو چائے خانہ ہے وہ دارالفتہ ہے، اور وہاں بیٹھے ہوئے جتنے چسکیاں لے رہے ہیں سب کے سب مفتی ہیں، ایک بھی مستفتی نہیں، ایک بھی مستفتی نہیں، سب کے سب مفتی۔ اور کریکٹر کا عالم یہ ہے کہ دیوار کے پیچھے گئے، کھڑے کھڑے، پھر واپس آ گئے اور فتویٰ دینا شروع۔ کریکٹر یہ ہے، کریکٹر یہ ہے، یہ تیسری کیٹیگری آئی۔ اب بتاؤ، یہ ظلم کسی غیر نے کیا ہے؟ یہ کوئی غیر کر رہا ہے، یہ شریعت کا مذاق کوئی غیر اٹھا رہا ہے۔ اب بتاؤ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے خلاف کب آواز اٹھے گی؟ ان پر کب رکاوٹ لگائی جائے گی؟ اور کون لگائے گا؟ امام صاحب، مولانا صاحب، آپ کب کرو گے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو محلے کے چائے خانے میں مفتی بنے بیٹھے ہوئے وہ آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں؟ یہ رکاوٹ کون لگائے گا؟ کوئی غیر؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ساری ذمہ داری دین کی امام صاحب کی ہے، ساری دین کی ذمہ داری مولانا صاحب کی ہے، آپ کی کچھ نہیں ہے۔ خالی کرٹیسائز کرو گے آپ، مولانا صاحب کو ایسا کرنا چاہیے تھا، مولانا صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا۔ جب مولانا صاحب نے کہا ایسا کرو ایسا کرو، تو کرے گا کون؟ فرشتے آگے کریں گے۔ جب ماننے کی باری آئی تو آپ غائب، یہاں نہیں مانیں گے مولانا کی، تو ماننا بھی تو آپ ہی کو ہے، کرنا آپ کو ہے، خرابی آپ میں پیدا ہوئی ہے، تو اصلاح آپ کی یہ کریں گے نا۔ پر یہ نہیں ہو رہا ہے، گھڑا پھوڑا جا رہا ہے دوسرے کے اوپر، آپ سمجھ رہے نا۔ تو دوستو، بدلو بدلو اپنے آپ کو۔ تو 40 سال پھر اپنی جگہ آنا چاہوں گا، ورنہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھ۔ 40 سال نبی نے کیا کیا؟ ایک ہی جواب ہے، ان 40 سالوں میں نبی نے اپنے آپ کو منوایا۔ کیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو منوایا۔ کس سے؟ جو کسی کو نہیں مانتے تھے، ایسے تھے بھی وہ، کنکریلے، بنجریلے، پتھریلے، ظلم اور بربریت کے نت نئے طریقے ایجاد کرنے والے، جن کے ظلم سے خود ان کے جسم کا پارٹ بھی محفوظ نہ تھا۔ جو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا، سوچو اس سے زیادہ اور کیا ہو گئے۔ ذرا سا تھوڑی دیر اگر میں اس واقعے کو بھی اگر آپ کے سامنے
ڈرامیٹک انداز میں پیش کر دوں تو شاید آپ محسوس کریں، اور فیل کرانا میرا مقصد بھی ہے۔ جب تک فیل نہیں کرتا آدمی تو یہ جو جمود طاری ہے نا دماغ پر، جیسے ابھی میں نے کہا نا تالاب کے پانی میں بدبو کیوں ہے؟ کیونکہ پانی اس کا تھما ہوا ہے، جمود طاری ہے، اس لیے اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ لیکن نہر کا پانی کم ضرور ہے، لیکن چونکہ اس میں حرکت ہے، جمود ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے اس میں خوشبو ہے۔ آج کہیں نہ کہیں اہل سنت کے درمیان میں جمود طاری ہو گیا ہے، اس جمود نے گندگی پیدا کر دیا، سوچ کو محدود کر دیا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ ابھی یہاں پہ صرف نکالنے کی ہے، یہ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکالو، بلاؤ نہیں۔ ارے بلانے کے لیے میرے پتہ نہیں کس سیرت پر عمل ہو رہا ہے بھیا، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے میرے آقا کی سیرت 40 سال کی صرف بلانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس بلانے کے لیے میرے آقا نے 40 سال منوایا، بلانے کے لیے 40 سال دے دیے۔ پتہ نہیں کس کی سیرت پر عمل ہے۔ نکل جا، نکل جا، نکل جا، نکل جا، نکل جا۔ ہائے ہائے، اب کون سی کیٹیگری ہے یہ تم لوگ خود فیصلہ کر لینا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، میں تو ایک ولی کے در کا کتا ہوں اور اس کی غلامی کا پٹا بہت فخریہ ڈال رکھا ہے۔ میں اشرف کا غلام ہوں، اشرف کا غلام، اور اس غلامی پر فخر ہے۔ اسی کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں کو کھاتا ہوں اور اسی کی نسبت سے دنیا میں جانا جاتا ہوں۔ وہ نہیں تو میں کچھ بھی نہیں، وہ ہے تو میں ہوں، وہ ہے تو میں ہوں، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی، کیونکہ وہاں کا بھی اس نے وعدہ کر لیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سید اشرف جہانگیر نے، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا، راضی کر لیا، جب تک ایک بھی میرا چاہنے والا، میرے دامن سے وابستہ ایک بھی جنت میں جانے سے رہ جائے گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ یہ سوچو گے، آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ جو ان کے ہاتھ پہ ہوا وہی تو، باقی نہیں، قیامت تک، قیامت تک۔ یہی تو وجہ ہے کیا 700 سال ہو گئے، 700 سال، پیر بھی اشرفی، مرید بھی اشرفی، کہیں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 700 سال ہو گئے، پیر بھی اشرفی، مرید بھی اشرفی، اس لیے کہ کبھی پیر نے ذمہ داری لی ہی نہیں۔ ہم تو آج بھی مانتے ہیں جب کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہمیں پیر، پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے مخدوم سمنا کے دامن سے وابستہ کر دیا۔ اب تو یہ سمجھتے ہیں شہزادہ حضور شیخ اعظم فیضان حضور مخدوم سمنا آل رسول اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر تو صرف وہی ہے، پیر تو صرف وہی ہیں، بیچ میں جتنے پیر ہیں وہ کڑی ہیں، دامن سے جوڑنے والے ہیں۔ اب یہ مانتے، اسی لیے تو مرید بھی اشرفی، پیر بھی اشرفی، ایک نسل دو نسل میں نام نہیں بدل گیا۔ اتنی بڑی ذمہ داری آج تک نہ لی، اسی کو لے لو جس نے رب کو راضی کر لیا ہے، جس نے رب کو راضی کر لیا ہے۔ اب ایسے لوگ بھی ذمہ داری خود کا پتہ نہیں کس کو لے جائیں گے۔ اب پہلے خود تو پہلے نکل لو، ابھی تو خود کی پتہ نہیں، دوسروں کا کیا نپٹاؤ گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خیر، اللہ رحم فرمائے۔ تو 40 سال میرے آقا نے منوایا ان سے جو کسی کو نہیں مانتے تھے، کسی کو نہیں۔ یہی تو جھگڑا تھا، وہاں تلوار نکل آتی تھی، مانتے نہیں تھے۔ تم سے کم ہے کیا؟ یہی تو تھا، وہاں تلواریں نکل آتی تھی۔ یاد ہوگا، پھر میں ایک کامن واقعہ آپ کو
بہت ہی کامن، جو بچپن سے ہی شاید آپ نے سنا ہو کہ حجر اسود نصب کرنے کی بات سنی ہے نا، بڑا کامن واقعات سنا رہا ہوں تاکہ میں یقین ہوتا ہے مجھے کہ وہ آپ کو پتا ہے، تاکہ یہیں سے ہمیں جو سیکھنا ہے، جو میں چاہتا ہوں آپ کو بتانا، وہ آپ کو بتا سکوں۔ کیا ہوا؟ حجر اسود پر نصب کرنا ہے، حجر اسود کو خانہ کعبہ میں، ٹھیک؟ سارے قبیلے اکٹھا ہو گئے، تلواریں کھنچ گئیں، ہے نا؟ کس بات پر؟ تم سے کم ہے کیا؟ یہی تو تھی وجہ، کیا نکلی؟ یہی تو نکلی۔ تم کاہے رکھ دو گے بھائی؟ تم کہاں سے اعلیٰ افضل ہو گئے؟ تم سے کم ہوں کیا؟ یہی تو ہے۔ اب جب تمہارے درمیان اس طرح کے معاملات شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کس کا ڈائلاگ دہرایا۔ بس اتنی دور پہ ہی سمجھنا ہے۔ جب کبھی تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کسی بھی کام میں، تم سے کم ہے کیا، بس رک جاؤ اور غور کرو کس کے جملوں کو دہرا رہا ہوں میں۔ یہ جملے کن کے تھے؟ تم سے کم ہے کیا، یہ جملے کس کے تھے؟ سوچو، مشرکین مکہ ہے نا، انہی کے جملے ہیں نا، بولو، ان کے جملے آپ اختیار کرو گے، ان کا جذبہ آپ اپنے اندر لاؤ گے تو لانا کس کا ہے نا؟ تو اب اس کو یہیں روک دینا ہے۔ تو جب کبھی یہ احساس آپ میں پیدا ہو، یہ جملہ منہ سے نکلے، فوراً توبہ کر لینا، اے اللہ مجھے معاف کر، میں نے ڈگر بدل دی، میرا راستہ بدل گیا، اے اللہ مجھے نبی کے قریب کر دے، نبی کے قریب کر دے، جس چیز کی دعوت میرے آقا نے دی تھی اس دعوت کے قریب کر دے، میں تو غلط جگہ چلا گیا، فوراً توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ جو ہے بہت مدد کرنے والا ہے، وہ مدد کرے گا، پھر آ جاؤ گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جذبہ کہیں اور کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ مومنین کا انداز نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا وہاں؟ تلوار نکلنے کی باری آ گئی، کسی نے کہا رک جاؤ، ایک کام کرتے ہیں، تو انہیں پتا تھا کہ اگر چھڑ گئی تو بچانے کتنی نسلوں تک چلے گی، نہ جانے کتنے لوگ اس میں کٹیں گے، مریں گے، روک دیا۔ کہا بھئی ایسا کرتے ہیں کہ کل جو بھی سب سے پہلے اللہ کے گھر میں کعبۃ اللہ میں آئے، وہ جو فیصلہ کر دے جن کے حق میں، وہی کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کر دے۔ متفق ہو گئے۔ اور عربوں میں ایک چیز بڑی خاص تھی کہ جب کوئی عہد کر لیتے تھے تو نبھاتے تھے۔ یہ کچھ برائیاں تھی تو کچھ اچھائیاں بھی تھیں، تو اللہ نے ایک اچھائی دی تھی انہیں کہ عہد کو پورا کرتے تھے۔ جب متفق ہو گئے، ہٹ گئے، تلواریں نیام میں چلی گئیں اور واپس چلے گئے۔ اب صبح بیٹھے انتظار کر رہے ہیں آنے والے کا، اب سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹکٹکی لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، آنے والا کون ہے۔ سب دیکھ رہے چاروں طرف، آنے والا کون ہے؟ جو رحمت بن کر آیا ہے۔ آنے والا کون تھا؟ جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور جیسے ہی نبی پر نگاہ پڑی سب خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے، وہ خوش ہو گئے جو کسی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ آپ دیکھیے تو صحیح، خوش کون ہو رہا ہے؟ وہ جو کسی کو نہیں مانتے تھے، سب خوش ہو گئے۔ واہ، آنے والا وہ ہے جو ہم میں سب سے بہتر ہے، آنے والا وہ ہے جو ہم میں امین ہے، آنے والا وہ ہے جو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، آنے والا وہ ہے جو ہم میں سب سے ذہین ہے، آنے والا وہ ہے جو ہم سے زیادہ نالجبل ہے۔ یہ سب تسلیم کر چکے تھے اور نبی نے یہ سب منوا لیا تھا، نبی نے یہ سب منوا لیا تھا۔ کن سے؟ کلمہ گو تھے کیا؟ یہ بہت خاص پوائنٹ ہے، اور بالخصوص اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر ذرا سا غور کر لیں کہ نبی نے منوایا کس سے اپنے آپ کو؟ کیا وہ سب کلمہ گو تھے؟
اپنا پورا کیریکٹر کس کے سامنے رکھا؟ کیا وہ کلمہ گو تھے؟ کیا اپنے کیریکٹر کو ٹی وی کے اسکرین میں دکھایا تھا نبی نے؟ کسی کے سامنے اس کا کیریکٹر اسی وقت پہنچتا ہے نا جب معاملات ہوتے ہیں. کوئی کسی کو تب جانتا ہے نا جب اس کے قریب پہنچتا ہے، جب اس سے معاملات داری کرتا ہے تبھی تو پہچانے گا نا. اور کہتے ہیں نا کسی کے مزاج کو اگر جاننا ہو کہ ایماندار ہے یا بے ایمان تو اس سے معاملات داری کر لو. یہ کوئی رحم دل ہے یا ظالم نیچر کا ہے، اگر یہ جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر لو تو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے مزاج میں ظالمانہ پن ہے یا رحم دلی موجود ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ سفر کر لو. تو نبی تو یہ سب منوا رہے ہیں. نبی نے تو ان سے منوایا ہے جو کلمہ گو نہیں ہے اور سب کچھ مانا ہے. انہوں نے امین بھی مانا ہے، رحم دل بھی مانا ہے، سچا بھی مانا ہے، بہتر معاملات داری کرنے والا مانا ہے. تو جب سب کچھ مانا ہے تو سب کچھ نبی نے عملی طور پر کیا بھی ہے. ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، ان کے ساتھ معاملات داری بھی کی ہے، ان کے ساتھ سفر بھی کیا ہے. سب کچھ منوا لیا. کس سے؟ جو کسی کو نہیں مانتے تھے اور کلمہ گو بھی تھے. کلمہ گو بھی نہیں تھے. تو نبی اس وقت جو تعلیم دے رہے ہیں، دے تو رہے تعلیم. نبی کی لائف کا دو پارٹ ہے. ایک 40 سالہ زندگی، تعلیم تو یہاں بھی دے رہے ہیں اور نو بڈی کین سے، کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا. چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ 40 سالہ زندگی اکارڈنگ ٹو قرآن نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ نبی کی زندگی کا کوئی بھی پہلو قرآن سے باہر ہے ہی نہیں. قرآن تو نبی کی زندگی کی عملی تفسیر ہے. سمجھے نا؟ پورا عمل تو اس سے باہر نہیں، قرآن ہے. تو وہ 40 سالہ زندگی بھی اکارڈنگ ٹو قرآن. یہ فرسٹ فیز. اور سیکنڈ فیز کیا ہے؟ 23 ایئرز، 23 سالہ زندگی جس میں شریعت ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس 23 سالہ زندگی میں نبی نے کیا دیا؟ شریعت، احکام. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تمام چیزیں دیں کب؟ 23 سالہ زندگی میں. تعلیم دی شریعت کی. ان شارٹ چلتا ہوں، تعلیم دی شریعت کی. اور یہ 40 سالہ زندگی میں کس چیز کی تعلیم دی؟ یہ 40 سالہ انسانیت، انسانیت، تصوف، طریقت، تصوف، انسانیت. 40 سالہ اور 23 سالہ زندگی میں شریعت. اب یہاں سے ایک مجاز لے کر جائیے، خاص طور پر اہل اسٹیج کو میں کہہ رہا ہوں. جب کلمہ گو سے ملیے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پابند کریے. ہر کلمہ گو اپنے آپ کو پابند کرے نبی کی 63 سالہ زندگی کا. آئیڈیل بنا لو، چونکہ نبی کی زندگی آئیڈیل ہے ہر کلمہ گو کے لیے. تو آئیڈیل صرف 23 ایئرز نہیں. یہ دھیان رکھنا. اکثر یہ ناانصافی ہو رہی ہے. ذرا سا غور کریے، سمجھ میں آ جائے گا، دکھائی دے گا. تو 63 سالہ زندگی پابند خود کو کریے. اور جب سامنے کوئی کلمہ گو آئے تو 63 سالہ زندگی اس کے سامنے پیش کریے، اس کے سامنے پیش کریے. اور جب وہ آئے تمہارے سامنے جو ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں تو اس کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ کیا اسلام میں جواب نہیں ہے؟ نبی کی سیرت میں جواب نہیں ہے؟ جواب موجود ہے. کوئی پارٹ ایسا نہیں جو نبی نے جواب نہ دیا ہو. نبی کی سیرت جواب نہ دیتی ہو. تو نبی کی سیرت سے جو جواب آیا کیا؟ 40 سالہ زندگی کو پیش کر دو.
40 سالہ زندگی کو اس کے سامنے پیش کرو جو کلمہ نہیں پڑھے. آپ سمجھ رہے نا؟ اور اسی انداز کو لے کر میرا غریب نواز. اب آئیے نا، تعلیمات بھی بتانی ہے نا. ہند میں آ گئے، کتنے دارالعلوم تھے؟ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنے تھے بھائی؟ نہیں تھے نا. بخاری شریف کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ بولو. مسلم شریف کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ تو حدیث کی کتاب میں قرآن کو کتنے لوگ جانتے تھے؟ تو کس کے سامنے قرآن پیش کیا؟ کس کے سامنے حدیث پیش کی؟ تو پھر میرے غریب نواز نے پیش کیا کیا؟ کہ قرآن کو جاننے والے نہیں ہیں، حدیث کو جاننے والے نہیں ہیں. ان کے درمیان میں غریب نواز ہیں، اور ان کے درمیان میں پیش پھر کیا کیا؟ تو نبی کی وہی 40 سالہ زندگی کو پیش کر دیا. نبی کی 40 سالہ زندگی پیش کر دیا، کیونکہ پہلی ضرورت یہی تھی، منوانا ہے. منوانا ہے تو منوایا کیسے؟ اے معین الدین، ہمیں تمہارا چلنا اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنے ساتھ چلا لو. اے معین الدین، ہمیں تمہارا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ بیٹھا لو. اے معین الدین، ہمیں تمہارا جھکنا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ جھکا لو. اے معین الدین، ہمیں تمہارا سجدہ کرنا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ سجدے میں لے لو. اے معین الدین، ہمیں تمہارا دسترخوان بچھانا اچھا لگتا ہے، اپنے ساتھ وہاں بیٹھا لو. ہر ادا پیش کرتے گئے، منواتے گئے، قریب لاتے گئے، قریب لاتے گئے، قریب لاتے گئے. جب قریب لے آئے تو پہلے پیش کیا 40 سالہ، اور جب قریب آئے تو دے دیا 23 سالہ. قریب آ گئے تو دے دیا 23 سالہ. آپ سمجھ رہے؟ اب تعداد بڑھ گئی تو صرف بنایا ہی نہیں، بچایا بھی، بڑھایا بھی، کیونکہ وہ نبی کی سیرت پر کام ہو رہا ہے، اور نبی کی سیرت لے کر آئے ہیں. 63 سالہ زندگی کو اپنا کر غریب نواز آئے. آپ سمجھے نا؟ یہاں پر بیلنس ہے، 40 سالہ بھی اور 23 سالہ دونوں بات. 63 ایئرز کمپلیٹلی اپنے اندر لے لیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آقا نے بھی یہ نظام دیا نا، دعوت دیا تو اسلام اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانا اور اسے بچانا دونوں کا انتظام کیا ہے نا. بس ہے نا. اور بچانے کا کیا کہا نا؟ اپنے صحابہ تک کو یہ کہہ دیا نا. کیا کہہ دیا؟ میرے صحابہ میں جس کی بھی پیروی کرو، مثل ستاروں کے، جس کی پیروی کرو گمراہ نہیں ہوگے. بچایا، بچنے کا طریقہ دے رہے ہیں. بچایا. 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. اگر تمہیں قرآن سمجھنے میں غلطی ہو گئی تو یہ میری آل ہے، تمہیں بہتر انداز میں سمجھا دیں گے. دونوں کو ساتھ یہ بچانے کا انتظام ہوا ہے، یہ بچانے کا انتظام ہوا ہے، اور اپنی پوری سیرت پھیلانے کا انتظام کر دیا. قرآن دے کر، اپنی اہل بیت دے کر بچانے کا کام کیا، اور پھیلانے کے لیے اپنی سیرت عطا کر دی. جو اس پر عمل کرے گا پھیلاتا جائے گا، اور جو اس نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لیا بچاتا جائے گا، بچاتا جائے گا، بچاتا جائے گا. تو پھیلانے کا بھی کام کیا، بچانے کا بھی کام، پھیلانے کا بھی کام، بچانے کا بھی کام، دونوں کام با ایک وقت. یہاں غریب نواز نے، کیونکہ 63 سالہ زندگی لے کے آئے ہیں، آدھی نہیں، 23 والی نہیں، یا صرف 40 والی نہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ 63 سالہ لے کے آئے ہیں
تو انکمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ انکمپلیٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعداد بڑھی تو بچانے کا انتظام شروع. اے حمید الدین جاؤ، تعداد بڑھ گئی ہے، جاؤ مدرسہ قائم کرو، اب بچانے کا انتظام کرو، اب بچانے کا انتظام کرو، اب بچانے کا انتظام کرو. میرا مخدوم جب آیا 20 لاکھ، خواجہ نے 90 لاکھ، تو میرا مخدوم دے رہا ہے 20 لاکھ. جوڑ لیا، 40 سالہ زندگی پیش کیا، جب قریب آ گئے تو 23 سالہ دے دیا. 20 لاکھ. اور یہی غالباً ہوشنگ آباد کہاں پڑتا ہے؟ مہاراشٹر میں یا مدھیہ پردیش میں؟ ایٹ دیٹ ٹائم آپ سوچ لیے کہ 700 ایئرس بیفور، 700 سال پہلے کے لگ بھگ، ہندوستان کا سب سے بڑا مدرسہ جس میں 1000 بچے باقاعدہ ہاسٹل میں رہ کے پڑھتے تھے، وہ ہوشنگ آباد میں اشرفی محل